آپ نے مجھے لاہور میں جو چرچ ہیں ان تک مجھے محدود کیا آپ نے. میں وقت کا بھی خیال رکھوں گا. میں لاہور میں کافی زیادہ چرچز ہیں اور مسیحیوں کے مختلف جو فرقے ہیں ان کے نام پہ اور ان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے نام پہ چرچوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں. لیکن میں صرف محدود اپنے آپ کو کرتا ہوں جو ریگل چوک کے اوپر چرچ ہے جو ایک سنگم سا بنتا ہے لارنس روڈ اور ٹیمپل روڈ کا. وہاں جو چرچ ہے وہ جس کے اندر سینٹ اینتھونی اسکول بھی ہے تو اس چرچ کو ہم کہتے ہیں کہ کیتھولک فرقے سے تعلق ہے. اس کا کیتھولک فرقہ جو ہے وہ بہت پرانا اور سب سے قدیم جو ہے ان کا فرقہ ہے. کیتھولک کے بعد پھر اپنا آئے ہیں پروٹیسٹنٹس آئے ہیں پھر چرچ سوچا یہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے جب لاہور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے اخیر کے دور میں جب یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اس وقت کچھ تھوڑا سا رجحان پیدا ہوا لاہور میں چرچوں کا. چرچ اس لیے بننے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں 3-4 قسم کے یورپینز سپاہی اور آفیسرز تھے جن میں فرینچ، ولندیزی، پورچگیز. یہ وہ تھے جو پوری ایسٹ انڈیا کمپنی سے چھوڑ کے انگریزوں کا علاقہ چھوڑ کے مہاراجہ کی فوج میں آ کے بھرتی ہو گئے تھے. تو مہاراجہ کے بھی ذہن میں آیا کہ اگر یہ کہتے ہیں اپنی عبادت گاہ کے لیے کوئی چرچ یا گرجا بنایا جائے تو ان کو سہولت دی. اس سہولت کے تحت چھوٹے چھوٹے چرچیں جو ہے وہ لاہور میں بنے. اب میں مین چرچ کی طرف آتا ہوں کہ جو ادھر اپنا ہے یہ کیتھولک چرچ. اس چرچ کو کہتے ہیں کہ جب ایکچولی یہ چھوٹے چرچز تو پہلے تھے لیکن ایک عظیم چرچ جو ہے جو لاہور میں بنا جو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا چرچ ہے وہ ہے یہ موجودہ چرچ جو کہ لارنس روڈ اور اپنا جو ہے اپنا ٹیمپل روڈ کے سنگم پہ اس کے وہ ایک سینڈوچ سے ہے. ایک طرف کیتھولک اسکول ہے دوسرے اپنا اسکول ہے وہ سیکرڈ ہارٹ ہے ایک طرف اسکول سینٹ اینتھونی ہے. تو یہ چرچ جو ہے اس کو باقاعدہ شکل دی گئی 1904 میں. گاڈفرے جو تھے مسٹر گاڈفرے وہ ایک بشپ تھے. ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اس کو ایک باقاعدہ ایک عظیم چرچ بنایا جائے. تو اس عظیم چرچ کو بنانے کے لیے انہوں نے پھر بیلجیم سے آرکیٹیکٹ جو ہے وہاں سے نقشہ بنوایا اور اس کو یہاں آ کے لاہور میں اسی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں نقشہ تھا اسی کے اوپر اس کو استوار کیا. اور 1904 میں جب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اتفاق سے وہ اس کی تکمیل سے پہلے ہی انتقال کر گئے. تو یہ جو چرچ بنا اس میں جو چیزیں استعمال ہوئیں وہ ایک ہے جیسے اس کے اندر جو وائٹ جو ماربل جو استعمال ہوا ہے وہ آگرہ سے منگوایا گیا کیونکہ آگرہ کا وائٹ ماربل جو ہے بڑا مشہور ہے. وہیں سے وائٹ ماربل کو اپنا تاج محل میں بھی لگایا گیا. اس کے بعد جو اس کے اندر جتنی لکڑی استعمال ہوئی ہے وہ ساگوان کی لکڑی ہے جو کہ انتہائی مضبوط اور دیر پار اور اچھی لکڑی ہوتی ہے. اس میں ہلکی اسمیل بھی آتی ہے اور اس کو کیڑا نہیں لگتا. اس کے بعد بڑی ایکسپینسو لکڑی ہے یہ. اس کے بعد
اس کے اندر جو جو چیزیں لگائی گئیں جیسے گلاسز ہیں، شیشے ہیں، وہ بھی بیلجیم سے منگوائے گئے اور اس کے اندر باقاعدہ وہیں سے بن کے آئے، کیونکہ بیلجیم کا جو شیشہ تھا، مرر جو تھا، وہ بڑا ایک فیمس تھا۔ تو حضرت مسیح کی تصویر جو ہے اور بی بی مریم کی تصویر جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے، آپ اس کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں، میں نے تو ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو یہ ایک انٹیک سی چیز بن گئی یہ اتنی چیزوں سے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو منارہ ہے وہ اتنا بلند ہے، اس کی بلندی 165 فیٹ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی یہ جو چرچ کا اتنا اونچا منارہ کم از کم لاہور میں یہ اس کے ارد گرد بھی ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ اس کے چھوٹے چھوٹے مینار تو بہت ہے، لیکن جو بڑا مینارہ ہے اس کے بعد 65 فیٹ ہے، اور اس کا گنبد جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی کافی بلند ہے، اس کی بلندی جو ہے وہ 120 فٹ جو ہے اس کی بلندی ہے۔ تو اس عظیم چرچ میں جو ہے ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی جو ہیں وہ وہاں آ کے اپنا عبادت کرتے ہیں آ کے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ لاہور میں یہ جو چرچ ہے اس کی اس طرح ہی ہے جیسے کہ ویٹیکن میں یا اپنا روم میں اس کیا کہتے ہیں پایا کا شاید ہی کوئی چرچ ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس پایا کا چرچ وہاں بھی موجود ہو۔ یہ بات یہ لاہور میں بہت بڑی بات ہے کہ لاہور میں ایک اتنا عظیم چرچ جو ہے وہ ہے، اور یہ ایک لاہور میں اس کو ایک جاتا ہے کہ یہ بین الاقوامی لاہور میں ایک ایسا شہر ہے جس میں ہندوؤں کے مندر بھی ہیں، مسلمانوں کی مساجد بھی ہیں، سکھوں کے گردوارے بھی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں، ان کے لیے چرچ ہے۔ اور میرا خیال ہے جہاں تک میری یاد پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں اس سے بلند جو ہے اور اس سے عظیم چرچ میرا خیال نہیں ہے، جس سے پرانا بھی نہیں ہو سکتا کوئی ہوگا، اگر ہوگا تو اگر کوئی بتائے گا تو میرے لیے وہ نئی ایک بات ہوگی۔